فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ. مؤلف ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور یہ ہے جلد نمبر 5. ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 111 پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اس جلد نمبر 5 کی اور یہ ہے ریکارڈنگ نمبر 2. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. پیج 31 پہ خطبہ 111 لکھا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں میں سے ایک ہے کہ جس میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے. آئیے اس کے بارے میں سند خطبہ پڑھ لیتے ہیں. اس خطبے کو سید رضی سے پہلے اور اس کے بعد دانش مندوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. ان میں من جملہ ابن شیعہ ترانی نے تحفہ العقول میں، ابن طلحہ شافعی کتاب مطالب السعول میں، اور محمد بن عمران مرزبانی نے کتاب موقف میں اس خطبے کو رقم کیا ہے، اور ابن اسیر نے نہایہ میں اس خطبے کی پیچیدہ الفاظ کی تفسیر کی ہے، لیکن ان موصوف کی نقل بہت سے مواقع پر اس خطبے کی تعبیرات سے اختلاف رکھتی ہے. حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244 لکھا ہے. اور ابن ابی الحدید اس خطبے کی شرح کے اختتام میں کہتے ہیں کہ اس خطبے کو نقل کرنے والوں میں سے ایک فرد ابو عثمان جاہز صاحب کتاب البیان و تبیین ہے. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 236. اور آئیے اب پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ اس خطبے میں کلی طور پر دنیا کی مذمت کی گئی ہے. ایک ایسی دنیا جس کی چمک دمک اور غیر شرعی لذتوں کے بھنور میں انسان غرق ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے خدا، اس کی مخلوق اور اپنے انجام سے غافل ہو گیا ہے. ایسی دنیا جس میں اقتدار کی کوئی وقت نہیں. یہاں حلال و حرام اور ظلم و عدالت بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم بتائیں آپ کو کہ یہاں پہ پہلے حصے کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا کی دھوکہ دہی اور اس کی رنگینیوں اور اس کے ظاہر کے بارے میں ہے، اور ایسا ظاہر ہے جس کا باطن نہیں. دوسرا حصے میں ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والی دیگر گونیوں اور اکھاڑ پچھاڑ اور اس کی ان نعمتوں کے بارے میں ہے کہ جو عذاب جاں بن جاتی ہیں، اور ان کامیابیوں کا تذکرہ ہے جو ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں. تیسرا حصہ دنیا کی بے ثباتی اور اس کے فنا کے بارے میں ہے، اور امام علیہ السلام اس میں دہلا دینے والی مثالوں سے اس کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں. چوتھا حصہ جو ہے اس خطبے کا اس میں ہے کہ اس حصے میں امام علیہ السلام لوگوں کا ہاتھ تھامے انہیں ان گزشتہ اقوام کی تاریخ کی سیر کراتے ہیں کہ جو اپنے وقت کی قدرت مند قومیں تھیں اور جنہیں آخرکار موت نے گریبان سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا. پانچواں حصہ اس خطبے کا جو ہے اس میں موت اور مردوں کے بارے میں گفتگو ہے. ایسے مرنے والے جو کل تک ہمارے درمیان خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، جن کے قہقہے ہر طرف گونج رہے تھے، اب خاک ان کا بچھونا ہے اور ان کی موج مستیاں ختم ہو گئی ہیں اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے. امام علیہ السلام نے ان حصوں کو دقیق اور مؤثر انداز میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو خواب غفلت میں رہنے والوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دے. تو سامعین یوں خطبہ نمبر 111 کے بارے میں ہم نے خطبہ ایک نگاہ میں جان لیا. اب آئیے ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے پہلا حصہ جو کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہا ہے عربی کا. آپ نوٹ کیجئے
شروع ہوتا ہے اما بعدو فانی، اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کل شین مقتدرن، اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ جانیں گے۔ اب ترجمہ ہے یوں انورٹڈ کاما کہ اما بعد میں تم لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں، اور یہ کہ شیریں اور شاداب ہے یہ دنیا، اور لیکن خواہشات میں گھری ہوئی ہے، اپنی جلد مل جانے والی نعمتوں کی بنا پر محبوب بن جاتی ہے اور تھوڑی سی زینت سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ یہ امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکے سے مزین ہے، نہ اس کی خوشی دائمی ہے اور نہ اس کی مصیبت سے کوئی محفوظ رہنے والا ہے۔ یہ دھوکے باز، نقصان رساں، بدل جانے والی، فنا ہو جانے والی، زوال پذیر اور ہلاک ہو جانے والی ہے۔ یہ لوگوں کو کھا بھی جاتی ہے اور مٹا بھی دیتی ہے جب اپنی طرف رغبت رکھنے والوں اور اپنے سے خوش ہو جانے والوں کی خواہشات کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو بالکل پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتی ہے انورٹڈ کاما کہ جیسے آسمان سے پانی نازل ہو کر زمین کے نباتات میں شامل ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ سبزہ سوکھ کر ایسا تنکا ہو جائے جسے ہوائیں اڑا لے جائیں، اور خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے سامعین پہلے حصے کا ترجمہ پڑھا، اور اب آئیے اس کی شرح اور تفسیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے پیج نمبر 33 پر کہ فریب کار دنیا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام لوگوں کو ختم ہو جانے والی دنیا کے دھوکے اور فریب سے ڈراتے ہیں اور 18 صفات کے ذریعے اس کے مکر و فریب اور اس کی حقیقت کو مکمل طور پر بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ ہے یہاں پر اس حصے کا، کچھ حصے کا خطبے کے، جو کہ اما بعد فانی احذر سے لے کے بالغرور تک، جو کہ اس پہلے حصے کا جو کچھ حصہ یہاں پہ شرح و تفسیر میں ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اما بعد میں تم لوگوں کو دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ شیریں اور شاداب ہے لیکن خواہشات میں گھری ہوئی ہے، اپنی جلد میسر ہو جانے والی نعمتوں کی بنا پر محبوب بن جاتی ہے اور تھوڑی سی زینت سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا امام علیہ السلام کی نظر میں دنیا کی فریب کاری ایسی ہے کہ اس کا ظاہر تازہ اور میٹھا ہے، خواہشات میں گھری ہوئی ہے، اس کی ادائیں لذتوں بھری ہیں، اور چونکہ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے اس لیے ہر دل عزیز بھی ہے۔ اب پھر لکھا ہے کہ عربی کا جو لفظ اسی میں ہے کہ وراقت بالقلیل کی تعبیر اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دنیا اپنی حقیر سی متاع کو ایسا سنوارتی ہے کہ دنیا پرست لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے اسی میں سے وتحلت بالمعال، اس جانب اشارہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ خیالات اور آرزوؤں نے اسے خوب بنا دیا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ لفظ وتزینت بالغرور اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا کی دھوکے بازی اور اس کی دلربا ادائیں اس کی خوبصورتی کا اصل راز اور سرمایہ ہیں۔ یہ بات اس وقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شاہوں کے محلات، ان کی ظاہری طاقت و قدرت اور دولت مندوں کے ٹھاٹ باٹ کا دور سے نظارہ کریں تو انسان کا دل مروب ہو جاتا ہے اور انسان ان کے نظارے میں محو ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نزدیک سے ان کی زندگی میں جھانکیں تو ہمیں ان کی زندگی میں سوائے بدبختی، پریشانی، مشکلات، دشمنوں کا خوف، حاسدوں کے حسد اور دوستوں کے اختلاف کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب لکھا ہے کہ یہ تعبیرات حقیقت میں قرآن مجید کی ان آیات سے لی گئی ہیں، چنانچہ ان میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت 185 اور ساتھ ہی لکھا ہے سورہ حدید کی آیت 20۔ بہرحال ترجمہ کچھ یوں ہے کہ دنیا کی زندگی فریب کے سوا کچھ نہیں۔ پھر دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو سورہ دہر کی آیت نمبر 27 ہے کہ وہ جلدی ختم ہونے والی زندگی کو چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ ترجمہ فرماتا ہے میرے مالک فرما رہا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلاً بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی کر کے دکھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 3 کہ ترجمہ کہ ان کو چھوڑ دیں
کہ وہ کھاتے پیتے رہیں اور آرزوئیں ان کو غافل کر دیں۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ دنیا کی خوشی اور نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس کی تکالیف اور مشکلات سے کوئی امن میں نہیں رہے گا۔ اس کی نعمتیں زیادہ تکبر کرنے اور نقصان پہنچانے والی ہیں، یہ جلدی ختم ہونے والی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دنیا اپنے مکینوں کو نگل لیتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب ہم یہاں پر آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس خطبے میں دنیا کی ناپائیداری کی خبر دیتے ہوئے اپنی بات کو بہت عمدہ مثالوں کے ذریعے واضح فرماتے ہیں کہ نہ تو اس دنیا کی خوبصورتیاں باقی رہنے والی ہیں، نہ قدرت، نہ ثروت، نہ جوانی، اور نہ امن و امان۔ اس کی ہر چیز زوال پذیر ہے، پلک جھپکنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بے وقوف و احمق ہیں وہ لوگ جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر آس لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جب اپنی طرف رغبت رکھنے والوں اور اپنے سے خوش ہو جانے والوں کی خواہشات کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو بالکل پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتی ہے، جیسے آسمان سے پانی نازل ہو کر زمین کی نباتات میں شامل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ سبزہ سوکھ کر ایسا تنکا ہو جائے جسے ہوائیں اڑا لے جائیں، اور خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام یہاں اپنے مقصود کے اسبات میں قرآن مجید سے سورہ کہف کی عمدہ مثالوں کو پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے ساتھ صحرا کی سیر کو لے جاتے ہیں، اور بہار و خزاں کے موسم کا منظر ان کی نظروں میں مجسم کرتے ہیں کہ کس طرح سے بارش سے زمین تھرکنے لگتی ہے اور پھول بوٹے زمین سے باہر نکل آتے ہیں، درختوں پر کونپلیں نکل آتی ہیں، پھول لہلہانے لگتے ہیں، شاخیں پتوں اور میووں سے لد جاتی ہیں، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد پھول پژمردہ اور درخت افسردہ ہو جاتے ہیں، پرندوں کی آوازیں معدوم ہو جاتی ہیں، شاخیں اریاں ہو جاتی ہیں، اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ جی ہاں، ایسی ہی ہے انسان کی زندگی اس فانی اور پائیدار دنیا میں۔ تو یوں سامعین، پہلا حصہ خطبہ نمبر 111 کا ہم نے مکمل کیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 11 کا دوسرا حصہ۔ اس کی عربی کہاں سے شروع کے کہاں ختم ہو رہی ہے اس پیراگراف کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نوٹ کیجئے۔ لکھا ہے لم یکن رؤن، یہاں پہ تھوڑی سی انک پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ یہاں سے شروع کے ختم ہو رہا ہے کہ قلیل انہو، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس دنیا میں کوئی شخص خوش نہیں ہوتا مگر یہ کہ اسے بعد میں آنسو بہانا پڑے، اور کوئی اس کی خوشی کو آتے نہیں دیکھتا ہے مگر یہ کہ وہ مصیبت میں ڈال کر پیٹھ دکھلا دیتی ہے، اور کہیں راحت و آرام کی ہلکی بارش نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ بلاؤں کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ اس بنا پر کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر صبح کو کسی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آتی ہے تو شام ہوتے ہوتے انجان بن جاتی ہے، اور اگر ایک طرف سے شیریں اور خوشگوار نظر آتی ہے تو دوسرے رخ سے تلخ اور بلاخیز ہوتی ہے۔ کوئی انسان ان دنیاوی نعمتوں کی لذت کو خواہش کے مطابق حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کے پے در پے مصائب کی بنا پر رنج و تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص شام کو امن و امان کے پروں پر نہیں رہتا مگر یہ کہ صبح ہوتے ہوتے خوف کے بالوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ دوسرا حصہ اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آگے اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ جی ہاں، یہ دنیا دھوکے باز ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب دھوکہ ہے، یہ فانی ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ اس کے کسی زیادہ راہ میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، اس میں سے جو کم حاصل کرتا ہے اسی کو راحت زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور جو زیادہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے اس کے نقصانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور بہت جلد اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہم پیج 37 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ہر روز اپنا چہرہ تبدیل کرتی ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں مادی دنیا کی زندگی کی مذمت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہر دن اپنا چہرہ بدلتی ہے اور یہ جلد نابود ہونے والی ہے اور اس کی نعمتیں جلد عذاب میں تبدیل ہونے والی ہیں۔
پھر مولا کا اسی کلام کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ کہ رونے پیٹنے اور آہ و فریاد کے سوا اس دنیا میں کسی نے بھی خوشی نہیں دیکھی ہے، اور ابھی اس کی خوشیوں سے صحیح فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں کہ یہ دنیا سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے پھر امام علیہ السلام اس معانی کی تاکید کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اور کہیں راحت و آرام کی ہلکی بارش نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ بلاؤں کا دو گڑا گرنے لگتا ہے۔ جی بالکل، یہاں پہ دال واو گافڑے الف دو گڑا ہی لکھا ہے، اس کو میں نے رک کے پہلے دیکھا لیکن یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ مولا ہی کے کلام کا حصہ ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ انورٹڈ کاما میں، کہ اس بنا پر کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر صبح کو کسی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آتی ہے تو شام ہوتے ہوتے انجان بن جاتی ہے، اور اگر ایک طرف سے شیریں اور خوشگوار نظر آتی ہے تو دوسرے رخ سے تلخ اور بلا خیز ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، مادی دنیا کی ذاتی زندگی کی خاصیت ہی ایسی ہے اور ہمیشہ سے تھی اور ایسی ہی رہے گی۔ اس کی تلخی اور مٹھاس، کامیابی و شکست، زندگی و موت ایک دوسرے کی جگہ لینے والے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان تبدیلیوں سے مانے نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی مطلب کی تاکید کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ دنیا کی نعمتوں کی لذتوں سے کوئی بھی شخص اپنی خواہش کے مطابق جی بھر کر فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے۔ ہاں، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سختیوں اور مشکلات سے رنج و غم میں ضرور گرفتار ہوا ہے، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس کی صبح خوف و دہشت اور دل ہلا دینے والے حادثات اور واقعات سے بھری ہوئی نہ ہوتی ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جی ہاں، دنیا میں خوش بختی و بدبختی کے درمیان زمانی و مکانی فاصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کبھی رات ہوتے ہی عیش و عشرت کے دسترخوان کی لذتوں اور خوشیوں میں غرق ہوتا ہے، لیکن رات گزار کر وہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے کسی عزیز کے مرنے کی خبر سے رات بھر کی رنگینیوں والے گھر میں فرش ماتم بچ جاتا ہے اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی وہ اپنے محافظوں اور دوستوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اب ہم آگے ہیں، پیج 39 پہ لکھا ہے دنیا کی فریب کاریوں اور اس کے خاتمے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ دنیا بہت دھوکے والی ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ فریب و ریاکاری ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور جو بھی اس میں ہنستے بستے ہیں انہیں نابود ہونا ہے۔ اس کا زاد و توشہ پرہیزگاری اور تقوی ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ ہر وہ شخص جو دنیا کی نعمتوں میں سے ضرورت بھر مقدار پر قناعت کرے وہ زیادہ آرام و سکون حاصل کرتا ہے، اور جو شخص اس سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے وہ اپنی بربادی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ جلدی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ یوں امام علیہ السلام دنیا کی نعمتوں کے تغیر و تبدل، قدرت و اقتدار کی کایا پلٹ اور کامیابیوں کے خاتمے سے متعلق وصف بیانی سے نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا سے ضرورت بھر مقدار پر قناعت کرے تاکہ اسے سکون کے اسباب فراہم ہوں، کیوں کہ وہ جو زیادہ کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت میں خود کو مزید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی بدبختی و نابودی کا سامان کرتے ہیں۔ اور اب آ گیا ہے خطبے کا تیسرا حصہ، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے عربی کا وہ میں بتاتی ہوں۔ کم من واسقن بہا قد، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے وجارہا مخروبن۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، کتنے اس پر اعتبار کرنے والے ہیں جنہیں اس نے اچانک مصیبتوں میں ڈال دیا، اور کتنے اس پر اطمینان کرنے والے ہیں جنہیں اس نے ہلاک کر دیا، اور کتنے ہی صاحبان حیثیت تھے جنہیں اس نے حقیر بنا دیا، اور کتنے اکڑنے والے تھے کہ جنہیں اس نے ذلت کے ساتھ پلٹا دیا۔ اس کی بادشاہی پلٹا کھانے والی ہے، اس کا عیش مقدر، اس کا میٹھا کڑوا، اس کی غذا زہر آلود، اور اس کے اسباب سب بوسیدہ ہیں۔ اس کا زندہ معارض ہلاکت میں ہے اور اس
کا صحت مند بیماریوں کی زد پر ہے، اس کا ملک چھننے والا ہے اور اس کا صاحب عزت مغلوب ہونے والا ہے، اس کا مالدار بدبختیوں کا شکار ہونے والا ہے اور اس کا ہمسایہ لٹنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اس کی شرح و تفسیر لکھا ہے دنیا بہت کمزور سہارا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام دنیاوی زندگی کی وضع و قطع اور اس کے مادی وسائل کی بے وقتی سے متعلق دو اہم نکات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہیڈنگ آ گئی نکات۔ اس میں لکھا ہے پہلا نکتہ کہ دنیا میں کوئی شے قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے کتنے اس پر اعتبار کرنے والے ہیں جنہیں اس نے اچانک مصیبتوں میں ڈال دیا، اور کتنے اس پر اطمینان کرنے والے ہیں جنہیں اس نے ہلاک کر دیا، اور کتنے صاحبان حیثیت تھے کہ جنہیں اس نے حقیر بنا دیا، اور کتنے اکڑنے والے تھے جنہیں اس نے ذلت کے ساتھ پلٹا دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جی ہاں، کوئی فرد زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، تکلیف دہ اور خطرناک حادثات اچانک اسے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور اسے امان نہیں ملتی۔ پیج 41۔ طاقتور بادشاہ ہوں یا تن و مند پہلوان، خوبصورت جوان ہو یا مالدار، سبھی ان ناگہانی حادثات کی زد میں ہیں۔ حادثات بھی ایسے کہ جو ایک ہی رات میں تمام نعمتیں چھین لیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ طبری اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ ایک دن سلیمان بن عبد الملک نے بڑا قیمتی لباس پہنا اور سبز رنگ کا عمامہ سر پر رکھا، آئینے میں اپنا سراپا دیکھا اور خوش ہو کر فخر سے کہنے لگا کہ میں جوان بادشاہ بڑا خوش قسمت ہوں۔ لیکن اس واقعے کے صرف ایک ہفتے بعد وہ مر گیا۔ اس مناسبت سے ایک شاعر کے خیال کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ زندگی کی بہار دل فریب و رنگین ہے، لیکن یہ شعر ہے سامعین، لیکن وزن میں ہو نہیں پا رہا، پڑھتے ہیں دوبارہ۔ لکھا ہے زندگی کی بہار دل فریب و رنگین ہے، لیکن کیا فائدہ کہ اس کے بعد موت کی خزاں آئے۔ تو میں نے کوشش تو کی لیکن وزن اس میں نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا نکتہ، جو کہ ہم نکات پڑھ رہے تھے، پہلا نکتہ ہو گیا، اب دوسرا نکتہ ہے کہ اس دنیا میں حلاوت اور تلخی کا اور شکست و ناکامی کا ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ، انورٹڈ کاما کی دنیا کی بادشاہی پلٹا کھانے والی، اس کا عیش مقدر اور اس کا میٹھا کڑوا اور اس کی غذا زہر آلود ہے اور اس کے اسباب سب بوسیدہ ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مزید مولا فرما رہے ہیں، ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں، کہ اس میں رہنے والے ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے صحت مند لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، اس کی حکومت برباد ہونے والی ہے، اس کے طاقتور مغلوب اور دولت مند نابودی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ہمسائے برباد ہونے والے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جب تک باقی ہیں، درد و رنج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب ہم دور سے صاحبان اقتدار کو دیکھتے ہیں تو ہم ان پر رشک کرنے لگتے ہیں، لیکن جب انہیں قریب سے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے نزدیک ترین اور دوستوں سے بھی وحشت زدہ پاتے ہیں۔ اقتدار کے چھن جانے کا خوف ہمہ وقت ان کے حواس پر سوار رہتا ہے۔ ان کی یہ قابل رحم حالت اس داستان جیسی ہے کہ جس میں ایک شخص سلطنت کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اسے تخت شہنشاہی پر براجمان ہونے کا موقع مل جائے، سو اس کی تمنا کو عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے، مگر اس طرح کہ اس کے سر کے عین اوپر ایک تیز دھار تلوار بال کے سہارے باندھ کر لٹکا دی جاتی ہے۔ اب اس شخص کو خوف لاحق رہتا ہے کہ اگر یہ کمزور بال ٹوٹ گیا تو یہ تیز دھار تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔ اسی سوچ میں وہ پہلو بدلتا رہتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش اسے جلد ہی اس تخت و تاج کے شر سے نجات مل جائے جس میں ہر وقت سر پر تلوار لٹکی رہتی ہے۔ بقول امام علیہ السلام کے دنیا کے ہر بظاہر مضبوط وسائل اور سہارے بالکل کھوکھلے ہیں، ان پر کسی طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور سامعین، یوں 3 حصے پورے ہوئے خطبے کے، اب ہم چوتھا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں نوٹ کر لیجئے اس پیراگراف کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ یہ شروع ہو رہا ہے الستم فی مساکن
سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے، تھوڑا بڑا پیراگراف ہے، ختم ہو رہا ہے فیہا علی وجلن منہا، اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے کہ جو لمبی عمروں والے، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی و شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے؟ وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے، پھر بغیر اس زاد و راحلہ کے کہ جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے، لیکن تمہیں کبھی یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے ان کے بدلے میں کسی فدیے کی پیشکش کی ہو، انہیں کوئی مدد پہنچائی ہو یا اچھی طرح ان کے ساتھ رہی سہی ہو؟ بلکہ اس نے تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انہیں عاجز و درماندہ کر دیا اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ناک کے بل انہیں خاک پر پچھاڑ دیا اور اپنے گھروں سے کچل ڈالا، اپنے کھروں سے یہاں پہ پیش نہیں تھا لیکن کھروں سے کچل ڈالا اور ان کے خلاف زمانے کے حوادث کا ہاتھ بٹایا۔ تم نے تو دیکھا ہے کہ جب کوئی ذرا دنیا کی طرف جھکا اور اسے اپنایا اور اس سے لپٹا تو اس نے اپنے تیور بدل کر اس سے کیسی اجنبیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو کر چل دیا اور اس نے اسے بھوک کے سوا کچھ زیادہ راہ نہ دیا اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہرنے کا سامان نہ کیا اور سوائے گھوپ اندھیرے کے کوئی روشنی نہ دی اور ندامت کے سوا کوئی نتیجہ نہ دیا، تو کیا تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا اسی پر مطمئن ہو گئے ہو یا اسی پر مرے جا رہے ہو جو دنیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس میں بے خوف و خطر ہو کر رہے، اس کے لیے یہ بہت بڑا گھر ہے۔ سامعین، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ چوتھا حصہ خطبہ 111 کا ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا اور اب اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ ایک نظر ماضی پر۔ تفصیلات ہیں کہ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام اس مکار اور فانی دنیا کی مذمت فرماتے ہوئے اپنے سننے والوں کو بھولی بسری ہوئی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں اور طاقتوروں، سینہ زور آور اور صاحبان مال و منال کی شور و غوغا سے بھری زندگی کی جھلک دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی و شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام یہاں گزشتہ لوگوں کی 5 خصوصیات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ان کا طویل العمر ہونا، ان کے آثار کا باقی رہنا، ان کی لمبی آرزوئیں اور ان کے نفوس کا کثیر تعداد میں ہونا، یہ ایسی خصوصیات ہیں جو ان کی واضح برتری کے اسباب ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ان کے خوبصورت محلات اور گھروں کو نابودی کے سیلاب میں غرق ہونے سے نہ بچا پائی اور بالآخر درختوں کے خس و خاشاک کی طرح بربادی کے سیلاب میں قلعہ بازیاں کھاتے ہوئے بہہ گئے۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے، پھر بھی اس زاد و راحلہ کے جو انہیں راستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، وہ لوگ دنیا کے غلامی میں اپنی تمام کوششیں، توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرنے کے باوجود اس سے کچھ حاصل نہ کر پائے اور آخرت کے طولانی سفر جسے تقوی جیسے زادِ راہ اور ایمان کی سواری کے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا، بنا کسی سواری اور زادِ سفر کے چل دیے۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، کیا تمہیں کبھی یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے اس کے بدلے میں کسی فدیے کی پیشکش کی ہو، انہیں کوئی مدد پہنچائی ہو یا اچھی طرح ان کے ساتھ رہی سہی ہو؟ یہاں پر انورٹڈ کاما بھی کلوز ہوا اور سوالیہ نشان بھی تھا۔ جی ہاں، دنیا نے نہ تو ان میں سے کسی کو نجات دلائی، نہ اس سلسلے میں کسی کی مدد کی اور نہ ان لوگوں میں سے کسی اچھی مصاحب بن کر رہی، تو کیا یہ تم لوگوں کے لیے بڑا عبرت ناک سبق نہیں ہے؟ امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ بلکہ اس نے تو ان مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انہیں عاجز و درماندہ کر دیا اور
لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ناک کے بل انہیں خاک پر پچھاڑ دیا اور اپنے گھروں سے کچل ڈالا اور ان کے خلاف زمانے کے حوادث کا ہاتھ بٹایا. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا. امام علیہ السلام کے یہ نپے تلے اور دلوں کو جھنجھوڑنے والے بیانات اس جانب اشارہ ہیں کہ اس دنیا نے نہ صرف دنیا پرستوں کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس کے برعکس اپنی تمام تر قوت کے ساتھ انہیں روندنے اور تباہ و برباد کرنے پر کمر بستہ ہو گئی اور اس سلسلے میں جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے کر ڈالا. دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے بیان کے سلسلے میں امام علیہ السلام کا روئے سخن اس کی بڑی نعمتوں سے چھوٹی نعمتوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب دنیا کے زیاں کے تذکرے کی نوبت آتی ہے تو ان کا روئے سخن زیاں کے ادنا مراحل سے اس کے آخری مراحل یعنی نابود کر دینا کی جانب ہوتا ہے، اور یہ اسلوب بیان تلخ اور ناخوشگوار حقیقتوں کے بیان کے اس باب میں امام علیہ السلام کے کلام کی فصاحت و بلاغت کو آشکار کرتا ہے اور دنیا کی پستی و بے وفائی کی انتہا کو بھی واضح کرتا ہے. اور پھر امام علیہ السلام گفتگو کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، تم نے تو دیکھا ہے اور تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب کوئی ذرا دنیا کی طرف جھکا اور اسے اپنایا تو اس نے اس سے لپٹا تو اس نے اپنے تیور بدل کر ان سے کیسی اجنبیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو کر چل دیے. انورٹڈ کاما میں پھر مزید لکھا ہے کہ کیا دنیا نے اپنے پرستاروں کو بھوک کے سوا کچھ زیادہ راہ دیا ہے اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہرنے کا سامان کیا ہے اور سوائے گھوپ اندھیرے کے کوئی روشنی فراہم کی ہے؟ نہیں، انہی تنگ و تاریک اور وحشتناک قبروں میں جگہ دی ہے اور ندامت کے سوا کوئی نتیجہ دیا ہے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے سو تم لوگ کیوں کر ایسی دنیا پر بھروسہ کرتے ہو جس کے پاس اپنے چاہنے والوں کے لیے سوائے بدبختی، ناکامی اور ظلمت و تاریکی کے کچھ نہیں؟ کیوں خود کو اس کے غلامی میں دیتے ہو اور اسے ہر چیز پر فوقیت دیتے ہو؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں. سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہیں سے آگے مل کر پڑھیں گے. اگلی نشست میں پیج 46 پہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور پیج 47 پہ اسی سے آگے چلیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.